اتنے ظالم جابر، تم نے اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا، عمار، یاسر، بلال، خباب بن ارت کو تمہیں روکا نہیں تھا؟ میرا نبی نہیں آیا تھا؟ میری کتاب نہیں آئی تھی؟ ان کو اوپر سے بھی اللہ کا عذاب، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی عذاب، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اللہ کی جو عذاب ہے ان کو پکڑ لے گا۔ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت صفحہ نمبر 364، آیت نمبر 53، پہلی آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں یا مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کی عذاب کے بارے میں۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ، اجل مسمى، مقرر ہوتا وقت، لجاءہم، البتہ آ جاتا ان پر، العذاب، عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور آ جاتا ان پر، اور البتہ ضرور آ جاتا ان پر، بغتتا، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ناشعور رہتے، ان کو پتہ ہی نہ چلتا۔ یستعجلونک، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یوم یغشاہم، جب چھا جائے گا ان پر، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، پاؤں کی جگہ سے، وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا، ذُوقُوا، چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان، بے شک، ارضی، میری زمین، واسعۃ، بڑی وسعت والی ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری ہی تم عبادت کرو۔ کل نفس، ہر جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، ترجعون، تمہارا لوٹنا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، لنبوینہم، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو، من الجنہ، جنت میں، غرفاً، بالا خانوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نعم، اجر، بہت ہی اچھا اجر ہے، العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کے مشرک تھے، جو مکہ کے کافر تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی جو اقوام تھی ان کا ذکر کیا، بڑے ایک اچھے انداز سے بھی اور بڑے جارحانہ انداز سے بھی۔ جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، ایسے ہی آیات میں بھی ایک وہ جارحانہ پن آتا چلا گیا، ان کو سمجھانے کا انداز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا چلا گیا کہ یہ لوگ واپس آ جائیں، مڑ جائیں، لیکن وہ اتنے وہ ظالم لوگ تھے، ظلم کرتے اپنی جان کے اوپر، بجائے کہ وہ اللہ کے نبی کو بات مانتے تو وہ کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ایسا اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا دے ہمارے اوپر، یعنی ایسے وہ اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں نے ان کے اوپر وعدہ کر لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ ان کو میں یک مشت تمہاری امت کو ختم نہیں کروں گا اور ان کی جڑ نہیں کھیڑوں گا، تو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کو مانگتے ہیں، اور اگر نہ لکھا ہوتا، ایک مقرر نہ کیا ہوتا ہم نے عذاب، ایک وقت مقرر ہے ان کا عذاب آنے کا، اور جب عذاب آ جائے گا اچانک تو ان کو شعور بھی نہ ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے دھمکی تھی زبردست کہ بعض آ جاؤ، تم سے پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی ایسے کام کیا کرتی تھی، تمہاری تورات، تمہاری انجیل، تمہارے پڑھے لکھے لوگ تم کو بتلاتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، جو اور یہ مدین والے، تم نے بار دفعہ میں نے قرآن میں اس کا ذکر کیا تمہارے آگے، ان کے قصے، ان کی کہانیاں، ان سچے واقعات تمہارے سامنے رکھ دیے، جب انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، تو پھر جب میرا عذاب آیا وہ تم سے زیادہ اہل مکہ
وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، مال کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، اور پھلوں کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ فرمایا کہ تم بھی، تمہارا یہی انجام ہوگا، ڈرایا جا رہا ہے ان کو۔ اور یہ اللہ کیا، جب انسان بچوں کو سمجھاتا ہے، بچے نہ مانے، ایک وقت آتا ہے کہتا ہے جاؤ قسمت سے رکھاؤ، انسان اس کو سمجھا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کو دیکھو محبت کتنی ہے، اتنا سمجھانے کے باوجود آتے آتے آخر میں اللہ پھر بتا رہے ہیں اے بندے ڈر جا، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ڈر جا۔ اللہ پھر بچوں کو سمجھا، یعنی خیر تک، جب تک انسان کے جسم کے اندر جان ہے نا، تو قرآن حدیث یہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، جھنجھوڑتا رہتا ہے اس کو، باز آ جا، واپس آ جا، مڑ جا، شیطان کے پیچھے نہ چل، رحمان کے پیچھے چلا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ عذاب کے پھر مانگتے، پھر وہی ذکر فرمایا جو جہنم ہے وہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر ہم نے دیکھا، تھوڑی دیر بعد ہی جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ بدر کے اندر کیسے جہنم واصل ہوئے، تھوڑی دیر کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جتنے لوگ تھے جو مر گئے کفر کی حالت کے اندر، تو جہنم میں چلے گئے سیدھا، وہ جہنم کو گھیرے ہوئے ہیں، جنہوں نے حق کو نہیں ماننا، جہنم ان کا ہاتھا کی ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، وہ اللہ کے بالکل، اللہ کے عذاب کے بالکل قریب ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اللہ فرما رہے ہیں وہ ان کو اوپر سے بھی اللہ کا عذاب، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی عذاب، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اللہ کی جو عذاب ہے ان کو پکڑ لے گا، اور کہا جائے گا پکڑو، اور ان کو بطور ذلیل کرنے کے، اور چکھو عذاب کو، تمہیں روکا نہیں تھا، میرا نبی نہیں آیا تھا، میری کتاب نہیں آئی تھی، میرے رسول نہیں آئے تھے، اور میرے رسولوں کو ماننے والے صحابہ تمہارے سامنے نہیں آئے تھے، تمہارے سامنے تم اتنے ظالم جابر، تم نے اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا، عمار، یاسر، بلال، خباب بن ارد، اتنا ظلم کیا، وہ تمہارے سامنے اڑ گئے، وہ میرے دین سے پیچھے نہ ہٹے، انہوں نے مجھ سے اپنے ناطے کو نہ توڑا، تم نے ان کو دنیا سے بھیج دیا آگے، دیکھو تمہیں پھر بھی عقل نہ آئی، تو تمہیں سمجھ نہ آئی، چکھو عذاب کو، اب دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے، خالدین ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو خالدین ہے نا، یہ بہت بڑا بھاری لفظ ہے، خالدین، جنت میں جاؤ گے خالدین، وہ تو ایک خوشی کا باعث ہے نا، لیکن جو جہنم میں چلا گیا خالدین، اس کا کیا بنے گا، وہ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، بہت زبردست یہ وعید ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ یا عبادی الذین آمنوا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، عمل کرنے کی بنا کے اوپر جو تم نے مخالفتیں کی، اس بنا کے اوپر عذاب چکو تم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے اور میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو، اگر مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور صحابہ کرام پہلے جیسے ہم نے پڑھا بھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، ایک چیز ذہن میں آتی تھی کہ جب سب صحابہ کرام پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اللہ کی نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی، حبشہ کی طرف کیوں نہیں ہجرت کر کے گئے؟ تو صحابہ کرام گئے، نجاشی بھی تھا ادھر، اس وفد بھی ادھر سے آیا، لیکن آپ نے مدینہ کو جانا پسند کیا، اللہ نے ادھر بھیجا۔ وہ مقصد، وہ بات یہ تھی، نجاشی تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جو دوسرے لوگ تھے نا وہاں کے رہنے والے، جو نجاشی سے نیچے تھے، انہوں نے کہا تھا، یہ نجاشی نے بھی کہا ہوگا کہ یہ جو عمل کرتے ہو، دین کی دعوت کو تو اپنے تک محدود رکھنی ہے، خود لکھو پڑھو اور خود عمل کرو، آگے نہیں بیان کرنا، آگے اس کی تبلیغ میرے ملک میں نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا، یا ائمہ سلطنت نے کہا، اس چیز کے پابندی لگائی، پھر آپ کو لگا اس بنا کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کو پسند کیا، اور جو حبشہ کے لوگ تھے وہ بھی وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اور یہ ہجرت اتنا افضل عمل ہے، اتنا افضل عمل ہے کہ جو جیسے انسان کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے صغیرہ کبیرہ سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے دین کو لے کر بھاگا ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، ایک بلشت بھی بھاگا، اس کے اوپر جنت کا مستحق ہو گیا،
اس کو جنت واجب ہو گئی، ایک برستی باغا دین کے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وہ 99 قتل کرنے والا، تو کہا کسی نے تو نہیں بخشا، اس کو بھی قتل کر دے 100. پھر گیا اس نے کہا یہاں سے نکل جا، زمین بدل لے، ہجرت کر دے، زمین صحیح نہیں ہے تیرے لیے، مقام صحیح نہیں ہے. وہاں سے نکلا اللہ کو اس کی عذاب پسند آ گئی. جس نے گناہ کی بستی کو چھوڑا اللہ کو عذاب پسند ہے. یعنی کیا بات ہے بتانے کا کہ جس جگہ پر یہ چیزیں ہوں جہاں پر اللہ کی مخالفت ہو، اللہ کی نبی مخالفت، وہاں سے اگر تم وہاں کو روک نہیں سکتے نکل جاؤ. وہاں سے ہجرت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، رکنا تمہارے صحیح نہیں ہے. کچھ صحابہ رکے نا وہاں پر کہ نہیں جی ہمارا مال ہے، ہمارے بچے ہیں، بیویاں ہیں اور دب کاروبار ہے، ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حضور کو پسند نہ کیا. صحابہ جس نے ہجرت تھی نکلا، یہ ایمان کی نشانی تھی. جو نکل ہجرت کرے گا وہی ایمان مسلمان ہے. تو فرمایا واہ میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، نکلو یہاں سے. اور صحابہ کرام نکلے جو وہ مدینہ کی طرف. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، بس میری ہی تو نے عبادت کرنی ہے. اگر میری عبادت میں یعنی یہ جو صوبائی محبت، قومی محبت، یہ علاقائی محبت، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، یہ ہوتی ہے انسان کے اندر. لیکن جب دین کے مخالفہ آ جائے نا، جب دین کے مخالف، پھر اگر انسان وہ قومی صوبائی چیزوں کو لے کر بنی یہ میری، میں نے اس سے محبت ہے، میرے وطن سے میں نہیں چھوڑ سکتا، اور دین کو قربان کر دے، تو پھر وہ اللہ کا وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. وہ پھر دین سے دوسرے نکل جاتا ہے. دین کا مقصد دین کو سب سے اوپر رکھنا ہے. قوم، وطن، اولاد، لوگوں کی محبت سب کو تم نے قربان کرنا ہے، پھر نکلنا ہے یا دین کو لے کر نکل جانا ہے دین کو بچانے کے لیے. لیکن اگر تم کو نہیں دین کی خیر ہے، یہ میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میرا ملک ہے، میرا قبیلہ ہے، میں نہیں جا سکتا، تو فرمایا پھر تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے. جہاں پر ہو ویسے ہو جاؤ گے، نکل جاؤ وہاں پر. واسی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. یعنی وہ کہتے تھے نا اگر چلے جائیں گے، ان کے ذہن میں تھا بعض لوگوں کے اگر ہجرت کر جائیں گے تو کیا ہوگا، ادھر نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کاروبار ہے، تجارت ہے، ادھر ہمارے گھر بھی ہے، تجارت بھی ہے، ادھر جا کے ہم بھوکے مر جائیں گے. صحابہ کے لوگوں کے ذہن کے اندر آیا جو اسلام قبول جنہوں نے کی کہ مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چلے جائیں یا افشیدہ چلے جائیں، تو وہاں پر جا کر کیا بنے گا. ظاہر بات سوچنے کی بات ہے. انسان سفر پہ جاتا ہے تو بڑا کچھ ساتھ لے کر جاتا ہے، تو یہ بھی کھانے کے لیے، دن رات کے لیے. جس نے وطن چھوڑ کے جانا، بڑی باتیں ذہن میں آتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مر تو ہر بندے نے جانا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. عمار اور یاسر، اگر ابو جہل نہ ان کو قتل کرتا تو جانا تو تھا دنیا سے، چلے وہ چلے گئے، لیکن ان کی ہاتھ شہید ہو کر چلے گئے. فرمایا تم اگر ہجرت کر جاؤ گے تو وقت تو مقرر ہے مرنے کا، ادھر جا کے بھی ادھر جا کے بھی. فرمایا ثم الینا ترجعون، ہم کو لوٹنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جو ایمان لائے، عمل کیا صالح، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں غرفا، جو بالا خانے والا. غرفا یعنی ایمان لانا، عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا، اس کا کیا اجر ہے. بالا خانے، بالا خانے کیا ہے؟ ایک ایسے خوبصورت گھر ہیں جو انسان جو اس کے اندر ہوگا وہ اندر سے دیکھ سکے گا، لیکن باہر سے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا. ایسے بالا خانے ہوں گے، اندر سے نظارہ ہوگا باہر کا، باہر سے نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو بالا خانوں کے وہ لوگ مستحق ہوں گے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اور جو نرم گفتگو کرتے ہیں، اور جو رات کو اٹھ کر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. یہ تین اب صفتیں بتائیں جو بالا خانوں کے مستحق ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ بالا خانوں میں جگہ دے، وہ بالا خانوں کے مالک ہوں گے. بالا خانوں کے رات کھانا کھلانا لوگوں کو، نرم گفتگو کرنا، محبت والی گفتگو کرنا، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا. یہ صفتیں ہیں جو اس چیزوں کے آمنوا وعملوا الصالحات، عمل لانا اور ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. خالدین فیہا، وہی بات آ گئی، ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت زبردست انعام اللہ کا. خالدین، کبھی موت کو موت آ جائے گی، اللہ ہمیشہ راضی ہو جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. نعم اجر العاملین، بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا خوبصورت. انسان سوچے بیٹھ کے یار کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی پریشانی نہیں، ہر وقت کھانا پینا، اللہ کی رحمتیں. جو انسان چاہے وہ، یہ تھوڑی بات ہے کہ جو انسان چاہے، وہ بہت ہی بڑا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، نسبتیں قائم کرنے والوں کے نہیں.
وہ میرا، وہ میں اس کا، وہ پھر نسبت کرنے عمل کرنے، جو عمل کرے گا وہ اس میں کامیاب ہوگا، اور جو اصل ڈھونڈے گا، سفارشیں ڈھونڈے گا اور نسبتیں قائم کرے گا وہ پریشان ہو جائے گا، پریشان ہوگا، ڈھونڈے گا وہاں پر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا مستحق فرمائے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور وہ آگ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، اور اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بَغْتَةً، بَغْتَةً، اچانک، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کے جلدی مچا رہے ہیں، وہ آپ سے عذاب کی جلدی مگر میں چاہ رہے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ وہ کافروں کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، البتہ وہ کافروں کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، یوم یغشاہم العذاب، یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، جس دن ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، من فوقہم، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، اور ان کے نیچے سے، ویقول، ویقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذوقوا، ذوقوا، چکھو تم عذاب کا مزہ، چکھو تم عذاب کا مزہ، ما کنتم تعملون، ما کنتم تعملون، ان بدعمالیوں کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، ان بدعمالی سبب جو تم کیا کرتے تھے، یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے، یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس تم میری ہی بندگی کرو، پس تم میری ہی بندگی کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذات نے چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور نیک اعمال کرتے رہے، لنبوئنہم، لنبوئنہم، البتہ ہم ان کو جگہ دیں گے، البتہ ہم ان کو جگہ دیں گے، من الجنتی، من الجنت، جنت میں، جنت میں، غرفن، غرفن، بالا خانوں کی شکل میں، بالا خانوں کی شکل میں، تجری، تجری، چلتی ہوں گی، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، من تحتها الانہار، کے نیچے سے نہریں، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کی، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کھانے کا مانا ہے یہ کہ اندروں باہر نظر نظر آئے بلندی 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 تو